میں بتا رہا تھا کہ سورائنم کئی لحاظ سے مشابہت ہیں گریفائٹ سے، اور سلفر کا یہ اینٹی ڈوٹ بھی شمار ہوتا ہے اور مددگار بھی۔ سلفر جب علامتوں کو سردی کی طرف مائل کر دے، اور بعض دفعہ سلفر کی ایک خوراک ہی ایک دم مریض کو سرد مزاج بناتی ہے، اس لیے سردیوں میں میں عموماً سلفر کے استعمال میں احتیاط برتتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے ذاتی تجربے سے بھی بہت ساری باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ سردیوں میں کئی دفعہ میں نے دیکھا ایک خوراک سلفر کی کھاؤ تو صبح نمایاں طور پر سردی محسوس ہوتی تھی، بلکہ نزلے کی رجحان بڑھ گیا، حالانکہ سلفر کو اینٹی بایوٹک کے طور پر اثر دکھانا چاہیے۔ سورائنم کھائی تو ٹھیک ہو گیا۔ تو سورائنم اور سلفر میں بنیادی طور پر مزاج کا یہ فرق ہے۔ جہاں تک سورا کا تعلق ہے، سورا ان امراض کو کہتے ہیں جو جلد پر ظاہر ہوتی ہیں اور ان پر زیادہ اثر دکھاتی ہیں۔ سورائسس اسی سے مشتق ہے۔ تو وہ امراض سلفر میں بھی اور سورائنم میں بھی کم و بیش ایک جیسی علامتوں کے ساتھ، سوائے گرمی سردی کے فرق کے، مریضوں میں پائی جاتی ہیں۔ اگر مزاج گرم ہو تو سلفر دے دیں، ٹھنڈا ہو تو سورائنم دے دیں۔ ٹھنڈے مزاج کی دواؤں میں گریفائٹس اس سے مشابہتیں رکھتی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا۔ میں نے بتایا تھا جب گرم ہو بستر میں تو اس کی شروع ہو جاتی ہے خارش، اور سلفر میں بھی یہ موجود ہے اور گریفائٹس میں بھی موجود ہے۔ حالانکہ گرمی وہاں سلفر میں تو سمجھ آ جاتی ہے گرمی مضر ہے، لیکن سورائنم اور گریفائٹس میں بھی جب مریض بستر میں گرم ہو تو پھر یہ تکلیفیں ہو جاتی ہیں، اور یہ علامت ایک پہلو سے اچھی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر وجودوں میں اور اندرونی جھلیوں میں ابھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب مناسب ماحول پیدا ہو تو اپنی بیماری کو باہر نکال کر پھینکیں۔ اس لیے بستر میں جو خارش ہے دراصل یہ اچھا پیغام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض میں صحت مند رد عمل موجود ہے، مناسب سازگار ہوا ہو تو وہ اثر دکھاتا ہے، ورنہ دبا رہتا ہے، جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ زیادہ خطرناک مریض ہیں۔ سمجھیں آپ؟ سورائنم کی ایک اور عجیب علامت بتائی تھی آپ کو۔ کول ایئر میں ویسے سرد مریض ہے، لیکن ہلکا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کو پسند آتا ہے، اور خاص طور پر اگر جسم گرم ہو اور چہرے پہ ٹھنڈی ہوا کھیلے تو وہ سورائنم کے مریض کے مزاج کے خلاف نہیں ہے۔ اس میں ایک خاص بات جو ذہن میں ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی ہم نے دوائیں دیکھی ہیں جن میں جسم ٹھنڈا ہے مگر چہرہ گرم ہے، اور اگرچہ سورائنم میں یہ نہیں لکھا ہوا لیکن جو ٹھنڈی ہوا کا اچھا اثر بتا رہا ہے، اس میں بھی دراصل وہی رجحان ہے۔ آرنیکا میں، آرسنک میں اور بہت سی ایسی دوائیں ہیں جو سارا جسم ٹھنڈا بتاتی ہیں، حتیٰ کہ کاربوویج میں بھی چہرے کا گرم ہونا اور ماتھے کا گرم ہونا ممکن ہے۔ تو یہ خون کے دوران کے توازن بگڑنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہ سارے مریض جن میں جلدی بیماریاں لمبی ہوں ان میں خونی توازن کے بگڑنے کی نشانی آپ کو دکھائی دیں گی، یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔